یثرب کی. تو یہ ہے کہ وہ طاقتیں مدینے میں تو نہیں آ سکیں گی، لیکن مدینے کے ارد گرد ان کا ہولڈ بہت مضبوط ہو جائے گا. مدینہ کے ارد گرد ان کا ہولڈ بہت مضبوط ہو جائے گا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گھس جائیں گے. تو یہ کائنات کا نظام جو ہے نا جس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جس وقت کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ سخت ترین اشد الفتنہ، یعنی فتنے کی سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے زیادہ فتنوں کا ٹائم ہوگا، تو جس کو سرور انبیاء نے کہا ہو یہ سخت ترین ٹائم ہے، وہ کتنا کہ سخت ہوگا. سر ہم سروائیو نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبرو اسٹرالوجر سید حیدر جعفری صاحب، جو ایک نام نہیں ایک برانڈ ہے، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں بالکل سچ ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے شروع میں جیسے فرمایا تھا آغاز میں کہ 2024 جو ہے مقافات عمل کا سال ہے، اور اس وقت دیکھیں کہ کیا حالات ہوتے جا رہے ہیں. انٹرنیشنل افیئر پر ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت لبنان جو ہے بارڈر پر ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہی جنگوں کا آغاز ہو چکا ہے. تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اب اسرائیل کی بربادی جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے. اسلام دعا کرتے ہیں اور ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ سر. کرنا اللہ نے ہوتا ہے جی. جی، کریڈٹ میرا تو نہیں ہے، نہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ میرے کہنے سے اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے، کرنا اللہ نے ہے. ماشاءاللہ آپ کی پیشن کو بھی بڑی سر کرتا وہی ہے، میں تو اس کو بالکل. پڑھتا ہوں جی. میں بالکل. میرا تو اس سے زیادہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم آپ کو خود پڑھتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں پوسٹ مین. میں واقعی پوسٹ مین ہوں. جی. میں تو اللہ کی انرجی کو، میری جو ہے نا وہ بار کوڈ ریڈر تک کا کریڈٹ ہے. بار کوڈ بنانے والی کمپنی جانے بار کوڈ، میں نے تو اس کو پڑھنا ہے، تو میں پڑھ کے بتاتا اب یہ ہوں. کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں اسرائیل اب خود بتا رہا ہے سر کہ حزب اللہ نے ہمارے اتنے یہ ہوتا ہے، نقصان یہ کر ہوتا دیا. ہے، ہوگا، یہ کوئی بات کیا؟ نہیں ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں. جی. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ اسرائیل ختم ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور وہ جی ہو رہا ہے، تو ہوگا اللہ کی مرضی سے. بالکل کیونکہ یہ جہاں پہ جنگ لگنی ہے نا، وہاں پر مولا امام مہدی علیہ السلام نے جی. اور عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، اور یہ جو طاقتیں ہیں ان کو شکست ہونی ہے، لیکن ان کے ہاتھ سے ہونی ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ سے ہونی نہیں ہے. جی لیکن ایک بگننگ تو شروع ہو. اور بڑی جنگ کی جو اس کے اشارے ہیں، وہ بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے. جی. یہ اس کے اندر ایک، آپ سمجھ لیں کہ وہ جو جنگ شروع ہو چکی ہے نا، اس کے اندر ایک سمجھیں کہ ایک ٹاپ گیئر لگ رہا ہے. بالکل. اب بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ مسلمانوں کے اندر سے جو غدار ہیں، جو در پردہ مسلمانوں کے خلاف ان طاقتوں کی مدد کر رہے تھے، وہ جو ہے نا وہ باہر نکلنے شروع ہوں گے. بالکل. مسلمان ممالک کے اندر جو ان کے نمائندے اور ان کے جو ایجنٹس ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے. آپ پوری دنیا میں دیکھیے گا کہ اسٹیبلشمنٹس کا جو زور ہے وہ کم ہوتا جائے گا. پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ چیزیں اس میں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور دنیا میں تبدیل ہو رہے ہیں. بار بار جس کا میں نے ذکر کرا تھا کہ ایک بڑی جنگ ہوگی اور یہ پورا مشرق وسطیٰ اس میں آئے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ ساؤتھ چائنا سی ہاٹ ہوگا، ریڈ سی ہاٹ ہوگا، عربین سی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ہلچل ہو جائے گی. تو چیزیں تو خراب ہو رہی ہیں. یہ اب چائنا بارڈر پہ بھی دہشت گردی ہوئی ہے ریسنٹلی. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ادھر سے اٹھ رہی ہیں اور یہ دنیا میں پھیلیں گی. اب دیکھیں نا ایران بھی جنگ میں شامل ہو چکا ہے. ایران جنگ میں ہے، لبنان جنگ میں ہے، فلسطین پہلے جنگ میں ہے، یمن جنگ میں ہے، باقی مشرق وسطیٰ. اور میں نے ایک اور چیز کہی تھی آپ کو کہ مسلمانوں کے دو بڑے ملک مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے. میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ فلسطین کے ساتھ کون کون سے اسلامی ممالک ہیں جو طاقت میں ہیں؟ اللہ خود سے سیٹل کرے گا جی. ابھی آٹومیٹیکلی آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون سے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. آٹومیٹیکلی دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ جب دنیا اس طرح قتل عام ہو رہی ہو، جب دنیا میں اس طرح خون ہو، بچے، عورتیں، وہ مطلب انفینٹس، وہ سارے کے سارے شہید ہو رہے ہوں، تو پھر وہ ان کی بددعائیں، ان کی آہیں، ان کی سسکیاں عرش معلیٰ تک نہیں پہنچتی. کیا ان کا اللہ اللہ نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ تو کیا اللہ ان کی نہیں سنتا؟ تو ظاہر سی بات ہے اس نظام نے بدلنا ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ قربانی ہمیشہ پاک خون کی ہوتی ہے.
قربانی کبھی بھی ناپاک خون کی یا حرام چیزوں کی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، اس کی قیمت ہے بالکل اور یہ دینی پڑتی دینی ہے، پڑتی ہے، قوموں ٹھیک کو ہے؟ دینی پڑتی ہے، یہ ایسے ہی ہے، یہ خون جو ہے نا یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یہ خون نئی تحریکوں کے راستے بالکل، کرتا ہے، یہ آنے والی نسلوں کے لیے آسانیوں پیدا کرنے کے لیے خون دینا پڑتا ہے جی، اور یہ نیچرل ہے۔ اور زندہ قومیں دیتی ہیں یہ قربانی، ٹھیک ہے، یہ باقی رہ گیا بات کو ظلم، تو مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ کفر کا نظام رہ سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں رہ سکتا، تو وہ نہیں رہے گا، دنیا میں چیزیں بدلیں گی، لیکن چونکہ اللہ نے اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مہلت دی ہوئی ہے، جی مہلت دی ہوئی ہے، تو وہ نظام چل رہا ہے۔ شیطان کو مہلت اللہ نے ہی دی تھی نا، بالکل ایسے، شیطان کو مہلت اللہ نے دی تھی نا کہ جا کر لے جو کر لے، اس نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھا رہوں گا اور تیری طرف آنے والے لوگوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے کیا کہا تھا کہ جو میرے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، تو سیگریگیشن تو ہوگی نا۔ اب کون اس کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ دنیا کے لیے اپنا سارا کچھ غرق کر لیتا ہے؟ مطلب بظاہر تو کربلا میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف لڑنے والے بظاہر تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، مسلمان تھے، حافظ تھے، قاری تھے، لیکن لڑ کس کے خلاف رہے تھے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے خلاف، تو دین تو ان کا ختم ہو گیا، جی بالکل، دین کا تو وہ سارا کچھ بچا ہی کچھ نہیں۔ ظالموں کا تو کوئی ایسے ہی ہے نا، جب آپ کس چیز کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے کرنا ہی یہ ہے، تو پھر اللہ اس کے راستے خود بخود متعین کر دیتا ہے اور خود بخود چیزیں اس طرف جاتی ہیں۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ کوئی اگر اللہ کے قریب نہ ہوں گے تو گزارا چل جائے گا، تو نہیں چل سکتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ رکے گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جنگ اپنے منطقی انجام کے اوپر پہنچے بغیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مطلب یہ بڑی جنگ ہے جی، یہ بڑی جنگ ہے اور یہ دنیا میں شروع ہو چکی ہے، یہ رکے گی نہیں۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم شام سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو، جب تم یمن سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دیکھو، تو انتظار کرو فتنوں کا جو تمہارے گھروں میں اس طرح داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے، ٹھیک ہے؟ یمن کی زمین پہ اوپر آگ لگی ہوئی ہے، شام کی زمین پہ آگ لگی ہوئی ہے، فلسطین کی زمین پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ پھر رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا بیت المقدس کی جو ہے نا آبادی مدینہ کی خرابی ہوگی، اچھا، اور بیت المقدس جو ہے وہ آباد ہو رہا ہے نا، جو ہے آپ کی جوئش سیٹلمنٹس بن رہی ہیں، تعمیرات ہو رہی ہیں، کھدائیاں ہو رہی ہیں، نئی چیزیں نئی سے نئی چیزیں بن رہی ہیں، وہاں پہ ترقی اور چیزیں بن رہی ہیں نا۔ ایک طرف فلسطین جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہودی آبادکاری بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ خربہ یثرب، تو وہ جو یثرب کی خرابی ہوگی، یثرب کی، تو یہ ہے کہ وہ طاقتیں مدینے میں تو نہیں آ سکیں گی، لیکن مدینہ کے ارد گرد ان کا ہولڈ بہت مضبوط ہو جائے گا، مدینہ کے ارد گرد ان کا ہولڈ بہت مضبوط ہو جائے گا، تو وہ پھر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ گھس جائیں گی ساری جگہ۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب جیسے نظر آ رہا ہے کہ وہ ویسٹرن کی کافی چیزیں جو ہیں جو کہ پہلے سعودی عرب میں میں نہیں نظر ان کی آتی، پولیٹکس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو یہ کائنات کا نظام جو ہے نا جس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو جس وقت کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ سخت ترین اشد الفتنہ، یعنی فتنے کی سپرلیٹو ڈگری، یعنی سب سے زیادہ فتنوں کا ٹائم ہوگا، تو جس کو سرور انبیاء نے کہا ہو یہ سخت ترین ٹائم ہے، وہ کتنا کہ سخت ہوگا۔ سر ہم سروائیو نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو۔ یہ سمجھیں کہ جیسے ایک چاروں طرف بھیڑیے ہیں اور ذرا سی کوئی بکری یا کوئی وہ ذرا سا ادھر ادھر ہوا تو وہ گیا۔ اسی طرح رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے ایمان پہ ایسے ڈاکے پڑیں گے جیسے بھوکے بھیڑیے بکریوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایمان جاتا ہے جی، باقی سارا کچھ جب ایمان ہی چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، انسانیت ہی انسان پیسے لے لیتا ہے، باقی سارا کچھ کر لیتا ہے، سب کچھ باقی ختم ہو جاتا ہے، پھر تو انسان میں سے وہ انسانیت ہی نکل جاتی ظاہر سی بات ہے یہ، اور یہ ہوگا اور یہ سارے علاقوں میں ہوگا۔ ایسا تو دیکھیں یورپین کنٹری ہیں، بظاہر وہ بڑے اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں،
जानवरों से बड़ा प्यार दिखाते हैं, उनकी सर निगहदाश्त। उनके साथ भी यही हो रहा है, तो उनके अंदर से सारी बुनियादें जी, खोखली हैं, जैसे हमारी हाँ जी। जो है वो बुनियादें खोखली हैं, ये ऐसे ही है। तो क्या उनको नजर नहीं आता फलस्तीन में जो इतना मतलब हो रहा है? इसीलिए ना मैंने आपको कहा मुनाफकत, मुनाफकत है ना, ये उनकी अपनी बुनियादें खोखली हैं, वो हम्म, सिर्फ वो दिखाते हैं रियाकारी है। जो दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, बाकी नहीं। हम्म, इसी तरह रसालत माब सरवर अंबिया की एक हदीस है कि खित्ता अरब उस वक्त तक तबाह नहीं होगा जब तक अरब के हुक्मरान बुत परस्तों से मिलकर बुत परस्ती ना शुरू कर दे। जी, सर मंदिर बनते आपने देखनी है, द टाइम विल टेल, जी ऐसे ही है। कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मतलब तारीख जो है वो जो बातें आज से 1400 साल पहले की गई हैं वो साबित होती जा रही हैं। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल हकीकत है। ऐसा बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। आपने बहुत ज़बरदस्त आपकी इसमें देखें एक वो बहस है, और इसमें आप देखें कितनी ज़बरदस्त आपकी रिसर्च है, और जो चीज़ें आप जैसे जैसे बताते जाते हैं उसी तरह मैंने देखा कि वो साल ब सर साल करना हर अल्लाह ने, महीनों में इसी तरह होते करना जा अल्लाह रहे ने हैं। है, मेरे कहने पे जी, थोड़ी होना है, मेरा तो काम सिर्फ जी। बताना है, अच्छा, एक आगे अल्लाह की जाने। है हमारे हमें एक सवाल उनका है, वो हमने पिछले कोई प्रोग्राम किया था उस हवाले जनाब से। नायाब ज़ोहरा है, ये कह रही हैं जी कि औलिया अल्लाह और जो पंजतन पाक हैं, 12 इमाम, 14 मासूमीन जो हैं, इनका आपस में जो एक ताल्लुक़ है उसको डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि कई लोग जो है ना वो कहते हैं औलिया अल्लाह को मानते हैं, लेकिन ये 12 इमाम और पंजतन ये जो उनको नहीं मानते। तो देखें, इस तरह की जो शख्स भी सरवर अंबिया जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद को नहीं मानता जी, तो उसकी तो नमाज भी नहीं है। नमाज में भी तो मोहम्मद और आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ना बिल्कुल पड़ता है ऐसा ना, है। ठीक है, उसकी तो नमाज भी नहीं है, वो तो दीन की बेस से ही आउट है। लेकिन देखें बात ये है कि एक समझें कि एक बंदा है, उसके पास बहुत अच्छी किस्म की परफ्यूम है, जी, ठीक है, वो अच्छी किस्म की परफ्यूम जो है उसकी है, तो इसका मतलब है कि उसकी एक वर्थ है, हाँ पब्लिसिटी ठीक है। करता है उसकी लेकिन वजह से। वही एक और शख्स है कि जिसकी परफ्यूम की फैक्ट्री है, अच्छा, अपनी ठीक मैन्युफैक्चरिंग है, है। उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, तो वो आगे बांटता है। ठीक, ये पंजतन पाक और अहले बैत असल में वो परफ्यूम की फैक्ट्रियां हैं जो विलायत की शक्ल में इन शख्सियात के अंदर मौजूद है। सुभान अल्लाह, इनके पास उनके घर की दी हुई अता की वजह से विलायत है, बिल्कुल। ये उनका मुकाबला नहीं है, हम्म, ये उनकी अता की निशानी है, उनकी अता के इख्तियारे हैं। वो कलंदर पाक हों, वो मोइनुद्दीन चिश्ती हों, वो सारे औलिया अल्लाह हों, वो हजूर दाता गंज बख्श अली अजमेरी हों, ये जितने भी औलिया हैं पूरी दुनिया में, ये असल में मौला कायनात और सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता की वजह से रोशन है। बिल्कुल ऐसा जैसे चांद रोशन होता है सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने रिफ्लेक्ट से, करता ये रिफ्लेक्टर्स हैं, वो ओरिजिनल हैं, उनका और इनका मुकाबला नहीं हो सकता। जो भी करता है वो बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं है। पता है। बस वो लोगों का थोड़ा इल्म कम होता है, या वो एक तरफ को एक जहन बना लेते हैं जैसे सुनी सुनाई बातों पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं असल होता सर। में बात तो ये है कि इल्म की कमी है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आपने बताया, वो यही फरमा रही थी कि लोगों में ना इतना शऊर नहीं है, तो वो तो ठीक है, नहीं इसलिए है तो हम ना ये सी, सवाल सारा कुछ बताना चाहिए कि देखिए जितना मुझे आता है उतनी की जी, तो मैं बता बिल्कुल। सकता हूँ, लेकिन और जाहिर सी देखें बात है खुशबू जो है उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो फैलती औलिया अल्लाह जी, की ज़ात उनकी निशानदेही निशान होती है, ठीक है। बिल्कुल औलिया अल्लाह जहाँ होते हैं, वो सखी सुल्तान को ने कहा था कि नाम फकीर तेना दा बाहू कबर जिना दी जीवे, जी, सही तो बात। वो कब्रें बताती हैं, क्या हुआ? वो खुद बताती हैं वो कौन है, इसमें कौन सी ऐसी बात। बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वेलकम। इसके साथ ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया। बटर सकें शाह साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई परेशानी है, कोई उसका आप इलाज चाहते हैं, रेमेडी पूछना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपकी ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।